جدد الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل ومن تسقطه أرزقك وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الذي قال له في شانه فتبارك الله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب إطاعة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ناري حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إنهم بنيان مرصوص صلوات پر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم بامیان اشیاء کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ مومنین کی حاضری مجھگیر کی بڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص و عبادت میں شمار فرمائے دنیا کے جس کسی قوم میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار آباد ہیں خدا عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے بالخصوص پورے پاکستان میں اور بالعموم پوری کائنات میں جہاں کہیں مظلوم امام کا فرش عزا بچھائے پروردگار عزا خانوں اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے میرے اللہ وارث کربلا وارث خون حسین وارث مرتجس وارث ذوالفقار وارث فرش عزا حضرت ولی العصر بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما
میں خوشنود فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر آواز۔ توجہ ہے گفتگو کا آغاز ہے۔ جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم فرش پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر وہ عرش پہ بیٹھ کے خود کیا کرتا ہے۔ سلامت و شاد و سلامت و شاد و عشرِ محرم الحرام کی آپ سزا خانے میں آج پہلی نشست مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ 10 دن بعنوان کربلا ولایت امیر المومنین کی گرد بنیاد منصور کے عنوان کے تحت گفتگو رہے گی۔ دنیا لفظوں میں الجھ جاتی ہے، ہم حسین کے فرش سے دنیا کو حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایام عزا کے آغاز میں عشرِ محرم الحرام کی پہلی مجلس کا آغاز جب سے مولا نے منبر عطا کیا اس جملے سے کیا کرتا ہوں کہ کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ حسین ہے۔ دنیا کے بے تاج بادشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے چینل پہ میں نے یہ جملہ کہا، ڈائریکٹر نے کہا جملہ کیسے کہا؟ میں نے کہا بغیر دلیل کے تھوڑی کہا ہے۔ پوری کائنات میں کسی شہنشاہ کے اتنے مقام نہیں ہیں جتنے حسین کے عزا خانے موجود۔ سلامت و شاد و آباد ہے۔ جو ہاتھ پہلی محرم کو اٹھے گا وہ حسین سے اپنے حصے کی خیرات لے گا۔ اللہ حیدری یہاں میں بڑی بلندی سے اپنے عقیدے کا اظہار کروں، آپ وہاں سے اپنے عقیدے کا اعلان کریں گے تو باجماعت سجدہ ذکر ادا ہو جائے گا۔ پوری کائنات میں کسی شہنشاہ کے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں جتنی میرے حسین کی سواریاں موجود ہیں۔ پوری کائنات میں کسی شہنشاہ کے نام پہ اتنے لنگر نہیں چلا کرتے جتنے میرے حسین کے نام پہ چلا کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں کسی شہنشاہ کے نام پہ اتنی سبیلیں نہیں بانٹی جاتی جتنی حسین کے نام پہ چلا کرتی ہیں۔ پوری کائنات میں کسی شہنشاہ کے اتنے رضاکار نہیں ہیں جتنے حسین کے عزادار موجود ہیں۔ اور یکم محرم کو کسی کے کام میں سرگوشی نہیں کر رہا، اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اکیلے نہیں اپنی پوری امتوں سمیت میرے حسین کے مہمان ہو جائیں تو میرے شہنشاہ کے پاس اتنے گھر ہیں کہ سب کو جگہ دے سکتا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ میرے شہنشاہ کے پاس اتنے لنگر ہیں کہ سب کو پلا سکتا۔ میرے شہنشاہ کے پاس اتنی سبیلیں ہیں کہ سب کو پلا سکتا۔ میرے شہنشاہ کے پاس اتنے عزادار ہیں کہ سب کی خدمت کرا سکتا۔ لیکن اگر میرا شہنشاہ حسین اپنے محبوں سمیت کسی کا مہمان ہو جائے تو سوائے اللہ کے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ حسین کے سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد۔ خدا نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی اللہ اکبر سوائے اللہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ حسین کے مہمان نواز۔ اللہ اکبر۔ یکم محرم کو تشیع کا ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے منبر سے دعوت فکر دے رہا ہوں، مسلمانوں حسین کی مجلس میں آؤ۔ ہم تمہیں پہلی محرم کو یقین دلاتے ہیں کہ یہاں کسی کی دل آزاری نہیں ہو۔ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ یہاں کے ماتم کرو، چونکہ ہمیں پتا ہے کہ بغیر سمجھے کوئی ماتم نہیں کرتا۔ سلامت و شاد و آباد رہے۔ ماتم تو کوئی کب کرتا ہے جب اسے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم تمہیں یہ بھی نہیں کہتے یہاں کے گریہ کرو، حسین کے فرش پہ بیٹھو۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ حسین
تمہیں علمی بلندی عطا کریں گے، حسین تمہارے علم میں اضافہ کریں گے، حسین تمہارے علم میں اضافہ کریں گے، حسین تمہارے علم میں اضافہ کریں گے۔ مقدماتی گفتگو میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، اگر کوئی بھائی یہ جملہ سن کے کہے اگر آپ علم ہی بانٹنا چاہتے ہیں تو ہم مجلس میں علم لینے کیوں آئیں؟ آپ کوئی یونیورسٹی بنائیں، کالج بنائیں، اسکول بنائیں، کوئی اکیڈمی بنائیں، وہاں بلائیں، ہم علم لینے آ جائیں گے۔ میں نے کہا میرے بھائی پوری کائنات میں مجھے کوئی اکیڈمی، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں دکھی جس میں 80 سال کا بزرگ بھی اسی کلاس میں بیٹھتا ہو، 5 سال کا بچہ بھی اسی کلاس میں۔ سلامت ہو شاہد بابا، یہ فقط معجزہ ہے فرش عزائے حسین ابن علی کا، جہاں حسین اس انداز سے علم بانٹتے۔ اللہ اکبر، یہ درس پوری کائنات میں حسین 2 چیزیں بانٹیں، ایک علم، ایک رزق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر مجلس میں چاہے وہ کسی گاؤں دیہات کی مجلس ہو یا کوئی مرکزی اشرا ہو، علم بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دینے والا پہلے محتاجی کا اقرار کرواتا۔ اگر کسی سے آپ کو علم چاہیے تو تب تک علم نہیں دے گا جب تک آپ اس کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار نہیں کریں گے۔ میں اس چیز سے ناشنا ہوں، میں اس چیز سے لاعلم ہوں، مجھے یہ چیز سکھا دیجیے، تبھی وہ آپ کو علم دے گا۔ اور رزق بھی کوئی کم تب تک آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ اس کے سامنے اپنے خالی پیٹ ہونے کا اعلان نہیں کریں گے۔ بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا دو، تبھی کوئی رزق دیتا ہے۔ پتہ چلا یہ دونوں چیزیں عطا کرنے والا عطا کرنے سے پہلے ایک لا علمی اور جہالت کا اقرار لیتا ہے، دوسرا آپ سے بھوک کا اقرار لیتا۔ لیکن کیا کہنے حسین کے مدرسے کے، حسین نے علم بھی بانٹا تو عزت کے ساتھ، حسین نے رزق بھی بانٹا تو عزت کے ساتھ۔ یہاں کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ حسین علم بھی عزت سے رہتا ہے، حسین رزق بھی عزت سے رہتا ہے۔ دلیل دوں، ابھی مجلس ختم ہو جائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لینا، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلائے کھڑا ہونا، پتی قمیص والا بھی جھولی پھیلائے۔ اللہ اکبر، سلامت ہو شاہد آئے نری، ایسے نعرہ لگائیں گے باجماعت مل کے ہے نری۔ اللہ اکبر، حسین علم بھی دیں گے تو عزت، حسین رزق بھی عطا کریں گے تو عزت، حسین کائنات میں عزتیں بانٹنے والا شہنشاہ، یہی تو وجہ ہے۔ اللہ اکبر، آسان کر سر اٹھائیے گا۔ میں نے کہا ان دنوں میں پوری کائنات میں حسین کے نام کے لنگر اور زمینیں چلتی، دنیا والے چھوٹے سے کمرے کی مسجد بھی بنائیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی پورے پاکستان میں حسین کے ذکر پہ صدقے میں سفر کرتا ہوں، لوگ ایک کمرے کی مسجد بھی بنائیں تو چوک پہ کھڑے ہو کے چندہ مانگتے ہیں۔ میں نے مسجد میں 2 اینٹیں لگانی ہیں، مجھے چندہ دے دو۔ میں نے کہا یہاں سے لے کے پورے پاکستان کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں، مجھے پوری پاکستان میں کوئی ایک ماتمی ایسا دکھا جو یوم محرم کو چوک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے نیاز پکانی ہے، مجھے چندہ چاہیے، مجھے سبیل لگانی ہے، مجھے چندہ چاہیے، میں نے مجلس کرانی ہے، مجھے چندہ چاہیے۔ اللہ اکبر، کسی کی محتاجی کے بغیر کائنات کو کھلاتے ہیں۔ یہ حسین اعلان کرتے ہیں میں اپنے عزادار کو اتنا خوددار بناؤں گا کہ وہ زمانے میں مثال قائم کرے گا کہ یہ کسی حقیر کا ماننے والا نہیں ہے، یہ جناب امیر کا ماننے والا۔ ہم کسی حقیر کے ماننے والے نہیں، ہم جناب امیر کے ماننے۔ اللہ اکبر، اے غریب، اللہ اکبر۔ ان دنوں میں ہو کیا انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جمع کر، کل جیسے ہی چاند نظر آیا ہر ماتمی چاہتا ہے میں حسین کے نام پہ لٹانا چاہتا۔ اللہ اکبر، ویسے فطرت میں جمع کرنا ہے، حسین کے نام پہ لٹانے میں اس قوم کو لطف اور کیف اور سرور ہی اپنا آتا۔ نگاہ کائنات کا شہنشاہ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول،
میں اعلان کرتا ہوں، یہ فقط بارگاہ کے دروازے نہیں کھلے، یہ حسین نے اپنے بازو پھیلائے۔ کوئی حر بن کے آنا چاہے تو حسین گلے سے لگانے کو تیار۔ اللہ اکبر، کوئی حر بن کے آنا چاہے تو حسین گلے سے لگانے کو تیار ہے۔ اور یہ خاصہ بھی کائنات میں صرف دو ہی حقیقتوں میں دیکھا گیا۔ اٹھائیے، یا آنے والے کو خدا پچھلا دور یاد نہیں کراتا، یا آنے والے کو حسین پچھلے دن یاد نہیں کراتا۔ یہی تو وجہ ہے چاہے کتنا گنہگار ہو، جب خدا کے پاس جاتا ہے نا تو حکم ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ جبکہ کہنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ گنہگار ہے، لیکن خدا پچھلا دور یاد کرا کے اگلے کی تذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح سے یا خدا پچھلا دور یاد نہیں دلاتا، یا حسین خطائیں یاد نہیں دلاتا۔ یہی تو وجہ ہے شب عاشور اگر حر آ بھی جائے تو حسین کہتے قدموں میں نہیں، تو میرے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، چونکہ میں وہ شہنشاہ جو پچھلی خطائیں یاد نہیں۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی کے گھروں کے دروازے، جسے علم چاہیے وہ حسین کے پاس۔ کربلا ولایت علی کے گرد مضبوط بنیان مرصوص کا نام۔ کون سا ایسا جوان ہے جس کے ذہن میں یہ جملہ پہلے نہ ہو، جس کی سماعت سے یہ جملہ نہ گزرے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہم تمہیں بتائیں گے سورہ صف میں خدا آواز دے کر کہہ رہا، سنو خدا ان سے محبت کرتا جو خدا کی سبیل میں، جو خدا کے راستے میں قتال کرتے ہیں خدا کے لیے، اور وہ بھی صف بنا کے۔ میں خدا اعلان کر رہا ہوں، وہ بنیان مرصوص ہے میری نظر میں۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ خدا کہہ رہا ہے جو میری راہ میں قتال کرتے ہیں وہ کافروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، وہ کافروں کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دنیا کو ادراک ہی نہ ہوتا کہ یہ بنیان مرصوص آخر لقب کس کا ہے۔ اگر امام صادق نہ فرماتے ایھا الناس، لوگوں یہ جو خدا قرآن میں بنیان مرصوص کا ذکر کر رہا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے دادا علی کا قرآنی نام ہے۔ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ خدا قرآن میں میرے دادا علی کو مخاطب کر کے کہتا، اے بنیان مرصوص، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں چونکہ تو میرے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور اس علی کی ولایت کے بنیان مرصوص کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین علی کی ولایت کے گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا رہے کربلا میں کہ قیامت تک کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ علی کی ولایت کو باطل کہہ سکے، علی کی ولایت کے خلاف کوئی برسر بیکار ہو سکے، چونکہ حسین نے بنیان مرصوص قائم کی ہے کربلا میں۔ اور جنہوں نے اس کی لفظی تشریح نہیں کی، چاہے جوان مجلس کے بعد جائیں اور بنیان مرصوص کا ترجمہ نہیں کر کہیں گے یہ صرف تو اللہ نے ذکر نہیں کی۔ میں پہلے آگاہ کر دوں، جنہوں نے لفظی ترجمہ بھی کیا نا اور لفظی مفہوم بھی بتایا بنیان مرصوص کا، انہوں نے کہا یہ خدا اس جماعت کا ذکر کر رہا جو جماعت منظم ہو گئے، جو جماعت متحد ہو گئے، اسلام کے دشمنوں کے سامنے برسر پیکار۔ اچھا کہ خدا متحد جماعت کا ذکر کر، یہ کس کی خواہش نہیں، ہر کوئی چاہتا کہ اتحاد کی فضا رہے، مسلمان متحد رہے۔ یہ صرف آپ ہم تھوڑی چاہتے ہیں، یہ تو خدا قرآن میں اعلان کر کے کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی حبل اللہ المتین کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹ سکو۔ اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم فرقوں میں بٹنے سے بچ سکو۔ ہر کوئی چاہتا ہے مسلمانوں کے مابین اتحاد ہو، لیکن اتحاد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اختلاف کی حد تک نہ جایا کہ آخر اختلاف کس
بات پہ؟ اختلاف ختم کرو گے تو اتحاد کی فضا ہوگی. اگر اختلاف باقی رہے تو پھر اتحاد مشکل ہو جائے گا. میں نے پہلے کہا کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، لیکن میں اپنے ممبر سے اپنا عقیدہ بتاؤں گا. شیعت کی حقانیت بیان کرنے کے لیے مولا نے ممبر میں بٹھایا. اللہ اکبر. میں نے کہا ہے کہ اتحاد تب ممکن ہے جب اختلاف کو جانا جائے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. آخر مسلمانوں کے درمیان اگر اختلاف ہے کس بات ہے؟ خدا کی توحید ہے. نہیں، خدا کو جیسے وحدہ لا شریک باقی مسلمان مان، ویسے خدا کو واحد و یکتا ہم شیعہ بھی مان. حتیٰ کہ اگر کلمہ بھی پڑھے تو دوسرے مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کے، ہم بھی لا الہ الا اللہ کے، لفظ کا فرق بھی نہیں. چلا خدا کی توحید پہ کوئی اختلاف، یا نبی کی رسالت پہ اختلاف. اللہ اکبر. جیسے دوسرے لوگ محمد رسول اللہ، ہم بھی محمد رسول اللہ. کوئی شیعہ ایسا تھوڑی ہے جو کلمہ پڑھے احمد رسول اللہ، جبکہ احمد بھی نبی کا قرآنی نام، طٰہٰ بھی نبی کا قرآنی نام، یاسین بھی نبی کا قرآنی نام. چلے اب بات آگئی ہے بلدہ میں گزر رہا ہوں. ایک بات حل تک آئی ہے، سر اٹھائیے گا جو اس راستے میں سفر کرنے کے لیے آمادہ ہے نا، وہ سر اٹھائیے گا. عرفانیات کے راستے میں سفر کرنے کے لیے ذرا خود کو آمادہ رکھتے ہیں. سر اٹھائیے گا. خدا نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کون سا ایسا مسلمان بندہ جس نے یہ آیت نہ سن رکھی؟ خدا مصطفیٰ سے گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یاسین مصطفیٰ مولا کا قرآنی نام، خدا اپنے حبیب کو قرآن میں یاسین کے نام سے مخاطب کر. پتا چلا یاسین ہے مصطفیٰ، یاسین ہے مصطفیٰ، یاسین ہے مصطفیٰ. اب یہ دعا میں نے نہیں پڑھی، امام نے تعلیم دی ہے. یاسین بے حق یاسین، اے یاسین تجھے یاسین کا واسطہ. اکبر. اے یاسین تجھے یاسین کا واسطہ. دنیا کہتی ہے یاسین ہے مصطفیٰ، تو پھر یہ دوسرا یاسین کون ہے جس کے وسیلے سے یاسین سے مانگا جا رہا ہے؟ یہ دوسرا یاسین کون ہے؟ یہ کبھی عقدہ کشا نہ ہوتا اگر آدھی رات کو مسجد میں مصلی بچھا کے مصطفیٰ نہ کہہ رہے ہوتے پروردگارا تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ. سلامت و شاد و آباد ہے تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ. نہیں آسان کر اللہ اکبر. میرے مولا امیر المومنین بھی موجود ہے نبی کے لشکر یا سامنے کافروں کے لشکر. ایک جنگجو جان ہے جس کا نام تاریخ میں نوفل لکھا. آپ کہتے ہیں مصطفیٰ اگر کوئی جوان ہے تو بھیج دے، اگر کوئی جوان ہے تو بھیج دے. میرے مولا امیر المومنین میدان میں گئے یا مصطفیٰ مولا نے ہاتھ بنا پروردگارا اللہ اکبر اس نوفل نامی ملعون کو نابود فرما. ابھی دعا کر کے مصطفیٰ بیٹھے یا کچھ دیر کے بعد میرے مولا علی میدان سے واپس آئے. امیر المومنین کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا یا علی کیا ہوا؟ ہاتھ پاک دے کہتے یا رسول اللہ میں نے نوفل کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں نے نوفل کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں نے نوفل کے 2 ٹکڑے کر دیے. نبی دیکھ کے کہتے پروردگارا تیرا شکریہ کہ تو نے علی کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لیا. اللہ اکبر. پروردگارا تیرا شکریہ کہ تو نے علی کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر لیا. میں نے کہا فیصلہ ہو گیا. کائنات دعا کرے تو محمد کے وسیلے سے کرتی ہے، مصطفیٰ دعا کرے تو علی کے وسیلے سے. اللہ اکبر. مصطفیٰ دعا کرے تو علی کے وسیلے، مصطفیٰ دعا کرے تو علی کے وسیلے. یا رسول اللہ خدا کی توحید پہ بھی رسول اللہ کی رسالت پہ بھی. کیا نماز پہ اختلاف؟ دوسرے مسلمان فجر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ شیعہ 4 رکعت تھوڑی پڑھتے ہیں. اگر وہ ظہر دوپہر کو پڑھتے ہیں تو ہم کوئی شام کو تھوڑی پڑھتے ہیں. چلا نماز میں بھی اختلاف، کیا روزے میں اختلاف؟ اگر مسلمان ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں تو کیا ہم شوال میں رکھتے ہیں؟
جس مہینے میں دوسرے مسلمان روزہ رکھتے اسی مہینے میں ہم بھی روزہ رکھتے۔ اگر مسلمان حج کرنے بیت اللہ مکہ جاتے ہم حج کرنے کربلا تھوڑی جاتے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا چہرہ کہاں بیٹھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ شریعت کا حج مکے میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شریعت کا حج مکہ میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ادا ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ادا ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ادا ہوتا ہے۔ 2017 میں غالباً 23 سفر تھی، بین الحرمین تھا، ایک لکھنؤ کے عالم مجلس پڑھ رہے تھے کہ نہیں امانت بین الحرمین کی ہے، تو وہ میں نے حوالہ دے کے اب جملہ سنیے گا، وہ وہاں پڑھ رہے تھے کہ شریعت کا حج مکہ میں ہوتا ہے، عشق کا حج کربلا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا شریعت کے حج میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے حرم، ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے حرم، ایک ہے کعبہ۔ انہوں نے کہا عشق کے حج کا بیت اللہ ہے حسین کا روزہ، عشق کے حج کا حرم ہے عباس کا روزہ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا شریعت کے حج میں ایک مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، انہوں نے کہا عشق کے حج کے مقام ابراہیم کو حسین کا اکبر کہا جاتا ہے، عشق کے حج کے مقام ابراہیم کو حسین کا اکبر کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا باب الحوائج کے جھولے سے خیرات کون طرف کرتا ہے، انہوں نے کہا شریعت کے حج میں بیت اللہ کے سینے میں ایک پتھر جڑا ہے جسے چوم کے لوگوں کا حج مکمل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا شریعت کے حج کا حجر اسود کعبہ کے سینے میں جڑا ہے، عشق کے حج کا حجر اسود اصغر حسین کے سینے۔ اور سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد۔ نعرہ اللہ اکبر۔ یاسین مصطفیٰ کا قرآن، انہی کا مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ کوئی قرآن کے حرفوں پہ تو دقت کرے، اللہ منبر سے کہہ رہا ہوں قرآن کے ایک ایک حرف میں خدا نے اسرار کے سمندر بند کر دیے۔ اگر کوئی قرآن میں دقت کرنے والا، یہی تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں، آپ فقط ہل ہل کے پڑھتے ہیں، ہم حسین کی مجلس میں سمجھتے ہیں کہ خدا قرآن میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے حرف حرف میں خدا نے اسرار کے سمندر پنہا کر دیے۔ یاسین اگر دیکھا جائے، اگر آپ میری مدد کریں، یاسین میں حروف کتنے؟ 2 4 5 10 14 12 بندی اس اسرار کی طرف اس معرفت کے سفر میں ساتھ دے دے۔ بلہ راضی کے جملہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیے گا، یاسین میں حروف کتنے؟ یا الف سین یہ نون۔ اللہ اکبر۔ یاسین میں حروف ہیں 5، نقطے کتنے؟ 1 2، پھر یہ کہ 2، پھر نون کا نقطے بھی 5، حروف بھی 5، نقطے بھی 5، حروف بھی 5، نقطے بھی 5، حروف بھی 5۔ 2 نقطے ساتھ نظر آتے، 2 نقطے پھر ساتھ نظر آتے، 1 نقطہ اکیلا دکھائی دیتا ہے، پتا چلا ایک جوڑی مصطفیٰ اور مرتضیٰ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حسن و حسین سید شباب اہل جنہ، اکیلی ہے کائنات میں بطول، اکیلی ہے کائنات میں بطول۔ میں نے پہلے کہا ہر کوئی سفر شہایوں میں کر سکے، اس جملے میں یاسین میں حروف 5 ہیں، لیکن اگر لکھیں گے تو 4 حروف نظر آئیں گے، یہ سین یہ نون۔ الف وہ حرف ہے جو لکھنے میں بھی دکھنے میں نہیں آتا، لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر دیکھیں تو نظر نہیں آتا۔ پتا چلا یاسین کے 5 حروف میں 4 ظاہر نظر آتے ہیں، 1 پردے میں ہوتا ہے، 4 ظاہر نظر آتے ہیں، 1 حرف پردے میں ہوتا ہے۔ اور بولو یا سارے چپ کر لو، جو پردے میں حرف ہے نا وہ بھی عام حرف نہیں ہے، وہ حرف ہے الف، اور الف ہے حرف الوہیت، الف ہے حرف الوہیت۔ پتا چلا الف پردے میں رہ کے اعلان کر رہا ہے، جس طرح خدا پردے میں ویسے فاطمہ پردے میں۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر۔ مل کے ہائے نبی،
گفتگو کہیں سے کہیں چل جائے. حج میں حاجی ابھی دادا واپس آئے ان سے پوچھ کے دیکھ جن 3 پتھروں کو دوسرے مسلمان مارتے ہم بھی انہیں مارتے. جس ایک پتھر کو سارے چوم کر آتے ہم بھی اسے ہی چوم کر آتے. چلا حج میں بھی اختلاف, زکات میں بھی اختلاف, اللہ اکبر, خدا کی توحید میں بھی اختلاف. آخر اختلاف کہاں؟ اختلاف کو دیکھو, اسے ختم کرو تو اتحاد قائم. اللہ اکبر, علی کی ولایت دنیا میں محسوس ہے. مسلمانوں میں رحمت کے لیے سر اٹھائیے گا. پہلے اختلاف دیکھو, نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 2 گروہ دکھائی دے. ایک گروہ ہدایت لے رہا ہے نبی کے اہل بیت. میں نے پہلے کہا کسی کی دلاداری مقصد نہیں ہے, لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا, اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرنے کا حق ہے. ایک گروہ ہدایت لے رہا ہے نبی کے اہل بیت, ایک گروہ نے ہدایت لی نبی کے صحابہ. اس کا جیسا مقدر اس کو ویسا مقدر مبارک. ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت تھوڑی. مقدر کی بات ہے. لوگوں نے بھی ہادی بنائے, ہم نے بھی ہادی بنائے نہیں مانے. لوگوں نے ہادی بنائے, ہم نے ہادی مانے. کیونکہ بنانے کا اختیار ہمیں ہے ہی نہیں. جو مصطفیٰ نے بتایا ہم نے انہیں مان لیا. لوگوں نے بھی ہادی بنائے, لوگوں نے بھی ہادی بنائے, ہم نے بھی. انہوں نے بھی لوگوں کو بتایا کہ جی مرنا بھی ہے, موت بھی آئے, قبر میں بھی جانا, سوال منکر و نکیر بھی ہوں گے, حشر میں بھی جانا, کوثر میں بھی جانا, جنت بھی ملے گی. یہ ان کو ان کے ہادیوں نے بھی بتایا, ہمیں ہمارے ہادیوں نے بھی بتایا. فرق بتاؤ, مقدر پہ رش کیجئے گا, سر اٹھائیے گا. اللہ میں یہاں سے نکلا, اب مجھے یہاں کے بعد سمندری خطاب کرنے جانا. میں یہاں سے نکلا, اگر میں کسی سے پوچھوں میں نے سمندری جانا ہے, راستہ کون سا جائے, مجھے صاحبات سے باہر والے روڈ پہ نکلنا. انہوں نے کہا جی ایسے چلے جائیں, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر سیدھے ہاتھ پہ, پھر سامنے روڈ آئے. انہوں نے یہاں سے کھڑے ہو کے بتاؤ. اب این ممکن ہے میں چوک پہ پہنچوں, راستہ ہٹا کسی اور سے نکل. لیکن ایک بندے نے دوسرے بندے سے پوچھا مجھے جانا, انہوں نے کہا میں بھی وہی جاؤں, تم میرے پیچھے پیچھے آؤ. اب اس کے گمراہ ہونے کا کوئی شبہ نہیں ہے, چونکہ ہادی کا لوگوں کو بھی ان کے ہادیوں نے بتایا تم نے مرنا بھی ہے, موت بھی آئے گی, منکر و نکیر کے سوال بھی ہوں گے, قبر میں بھی جاؤ گے, کوثر پہ بھی جاؤ گے, صراط پہ بھی جاؤ گے, جنت میں بھی جاؤ گے. بتایا انہیں ان کے ہادیوں نے بھی, بتایا ہمیں ہمارے ہادیوں نے بھی, لیکن ان کے ہادیوں نے انہیں دور سے بتا دیا. ہمارے ہادی نے کہا مرو گے تو مجھے دیکھو گے, قبر میں جاؤ گے تو مجھے پاؤ گے, حشر میں پہنچو گے تو مجھے دیکھو گے, صراط پہ جاؤ گے تو مجھے پاؤ گے. یہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہو, وہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھو. کربل دکھا کے شفا موت مل کے پاوے دھمالا حسینی کلندر, پاک دمادم مست کلندر, پاک علی دا پہلا نمبر, پاک علی شابوز کلندر, پاک علی دم دم دے اندر, پاک علی ولی اللہ, بولا بولا لیلان کلندر. یہ نعرہ امانت رہا, 7 جا کے درگاہ کو 11 محرم سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر, سر اٹھائیے. اختلاف کس بات؟ لوگوں نے صحابہ سے ہدایت, ہم نے اہل بیت سے ہدایت. کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں, آپ نے صحابہ کو عادی بنایا, ہم نے اہل بیت. لیکن یہ تو بتانا ہمارا حق ہے کہ صحابی کسے کہتے, اہل بیت کسے کہتے. اللہ اکبر. دور بھی ادارہ اس جملے کو محسوس کیجیے گا. یہ بچہ سمجھ کے اٹھے گا اتنا آسان کرو, گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤ, سڑک سے گزر جائے, یہ کمال نہیں ہے. بچہ سمجھ کے اٹھے, یہ کمال ہے. مجلس سے تشنگی لے کے نہیں آئے گا, مجلس میں تشنگیاں دور ہوتی. میں نے کہا جو مصطفیٰ سے محبت کرے وہ محمد کا صحابی کہلاتا ہے, اور جس سے مصطفیٰ محبت کرے وہ محمد کے اہل بیت ہے. سلامت و شاد و آباد, سلامت و شاد و آباد. جو نبی سے محبت کرے وہ صحابہ, اور
نبی محمد اللہ اکبر وہ مصطفیٰ کے اہل بیت سمیت میں بات کر انشاءاللہ یہی سے مسلسل ہو جائیں گے سر اٹھائیے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہی وجہ ہے کائنات میں وہ عظیم ہستی ہے میرے مولا مصطفیٰ شہنشاہ کہ کائنات میں کوئی گھنٹہ تو دور کوئی لمحے کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے کے کروڑویں حصے میں میرے نبی پہ سلام نہ بھیجتی ہو دنیا جس لمحے میں میرے مصطفیٰ پہ سلام نہ ہو تو آپ مجلس میں کیا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد حتیٰ کہ مجلس کا اختتام ہو عزاداری کا اختتام ہو نماز جماعت کا اختتام ہو پیش نماز ذاکر خطیب سید عزادار آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں زیارت پڑھنے لگو السلام علیکہ یا رسول اللہ پتہ چلا ہماری مجلس میں بھی محمد پہ سلام ہماری عزاداری میں بھی محمد پہ سلام ہماری نماز میں بھی محمد پہ سلام ہمارے سنی بھائی اذان دینے لگتے ہیں سندھ میں تو یہ میں نے سنا ہے کراچی میں اب یہاں مجھے پتہ نہیں ہے جیسے اسپیکر کھولتے ہیں اذان شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پتہ چلا شیعہ بھی نبی پہ سلام کرتے ہیں سنی بھی نبی پہ سلام کرتے ہیں اب بولو یہ سارے چپ کر دو میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے سلامت و شاد و آباد ہے سلامت و شاد و آباد ہے آخری بندے میں مل کے ہے نبی کائنات نبی کو سلام نبی حسین کو سلام کائنات میں خدا کی توحید کا کلمہ کربلا میں ولایت امین کے گرد بنیاد مرصوص نجات چاہتے ہو اپنے علی کی ولایت سے جب نظر ماہ محرم کا خیال باغ زہرا کی تباہی کا خیال دنوں میں جتنا ہو سکے حسین کی فرش عزا کو آباد کرنا ضروری نہیں ہے تم لاکھوں روپے خرچ کرو تو تم حسین کا فرش بچھاؤ حسین نیتوں کا خریدار حسین خلوص چاہتا مسائل شروع کرنے سے پہلے آگے یہ بات تو ایک جملہ کہتا ہوں تو یہی وجہ ہے اللہ اکبر حسین کا فرش حوصلہ دے رہا ہے محرم کو کربلا کا شہر ایک عزادار جیسے محرم کا چاند آسمان پہ نمودار گھر میں شبیر کی مجلس کراتا حسین کا فرش عزا بچھاتا حسین کے ماتمیوں کو لنگر کھلاتا ماہ ذوالحج شروع ہوا گھر میں فاقے زوجہ سے کہتا ایک ہی حل ہے کہ اب کربلا سے ہجرت کر چلتے عزت بھی محفوظ رہ جائے گی اور عید کے بعد پھر واپس آ جائیں زوجہ دیکھ کے کہتی ہے عباس کے ہوتے ہوئے شہر چھوڑ کے چلے جائیں اللہ اکبر غازی کا روزہ بھی کربلا میں ہو اور ہم کربلا سے چلے جائیں اللہ اکبر جا باب الحوائج سے جا کے ماں عید قربان گزری دیکھ کے کہتا آخری موقع ہے دن تھوڑے رہ گئے کوئی وسیلہ نہیں بنا غازی کے حرم کی جا چکا ہوں اب چلیں کربلا سے ہجرت کر چلتے ہیں زوجہ نے کہا نہیں مجھے یقین کامل ہے عباس کسی کو نا امید نہیں کرتے اللہ اکبر رضا ارم محرم میں 2 دن رہ گئے 27 ذوالحج کا دن ہوا زوجہ سے کہتا ہے اب ہجرت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اب کیا ہوگا زوجہ نے کہا حسین عزتوں کا مالک ہے حسین ہماری عزت محفوظ رکھیں گے جا کے غازی سے مانگ حسین کا وسیلہ دے کے عزادارو جیسے آیا نا باب قبلہ ابوالفضل عباس پہ کھڑا ہوا دیکھ کے کہتا ہے مولا میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا تھا مولا میں نے تیرے آقا حسین کے آزاداری کا فرش بچھانا تھا مولا میں نے تیرے آقا حسین کی ماتمداری کرانی تھی مولا مجھے اپنے لیے مال نہیں چاہیے تھا مولا میں 2 دفعہ مانگ چکا ہوں اب آخری دفعہ آیا ہوں اگر میری حاجت پوری نہیں ہوئی نا میں حسین کے حرم جا کے شکایت کروں گا
یہ کہہ کے حرم سے نکلا. اب اس دور کا بین الحرمین کی دائیں جانب ایک سید کی دکان تھی. وہ آواز دے کے کہتا ہے بندہ خدا ذرا ادھر آنا. جیسے قریب گیا اس نے اس کے ہاتھ میں کاغذ دیا. دیکھ کے کہتا ہے کیا یہ؟ وہ دیکھ کے کہتا ہے جتنا سامان تو نے لکھ کے بھیجا تھا میں نے وہ سارا تیرے گھر بھجوا دیا. دیکھ اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. دیکھ کے کہتا ہے میں نے لکھ کے بھیجا تھا, میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا. کہاں ایک شخصیت آئی تھی تیرے نام پہ یہ سارا سامان لے کے مجھے پیسے دے کے چلی گئی ہے. دوڑا گھر کی جانب. اب زوجہ مطمئن ہے, گھر کے شہر میں ٹہل رہی ہے. دیکھ کے کہتی ہے دیکھا میں کہتی نہیں تھی غازی سبق بنا لیں گے, بتا کس نے مشکل کشائی کر دی. دیکھ کے کہتا ہے میں نے کسی سے نہیں کہا سوائے عباس کے. اللہ اکبر, میں نے غازی سے کہا تھا میں حسین سے شکایت کروں گا. عزادار و زوجہ دیکھ کے کہتی ہے مجھے اس وقت معرفت کیوں نہیں ہوئی, مجھے کیا پتا وہ کون شخصیت ہے. یہ دیکھ کے کہتا ہے ہوا کیا ہے. زوجہ کہتی ہے ایک عربی لباس پہنے شخصیت آئی, اس کے دائیں بائیں دو جوان شہزادے تھے. اس نے کہا تیرے شوہر نے سامان بھجوایا ہے. اللہ اکبر, مجھے اس وقت معرفت نہیں ہوئی. وہ کبھی ایک جوان سے کہہ رہا تھا اکبر یہ سامان یہاں رکھ دو, قاسم یہ چیز یہاں درست کر لو. جب جانے لگا مجھے دیکھ کے اپنے شوہر سے کہنا میرے آقا حسین سے میری شکایت نہ کرے. دوڑا غازی کے حرم کی جانب, مولا مجھے معاف کر دے میری معرفت میں کمی رہ گئی. اجرکم السیدہ اجرکم الزہرا. پہلی محرم کو ایک منت کر رہا ہوں, سیدوں کے ہاتھ باندھ کے ہر ماتمی سے کہہ رہا ہوں, آپ دنیا میں کسی کے پاس تعزیت کے لیے چلے جائیں نا تو جاتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں جانے والے کا وارث کہاں بیٹھا. اگر کسی کا تعزیت کو جائیں اور وارث سے ہی بے خبر ہو جائیں, دنیا کہے گی آیا کس لیے تھا. واللہ یہ فرش لا وارث نہیں ہے, اس کا وارث آج بھی پردہ غیب میں پانی نہیں خون بیٹھا رو رہا ہے. اللہ اکبر, وہ آج بھی دادیوں کے مسائل پہ گریہ کر رہا ہے. ان 10 دنوں میں اپنے زمانے کے امام کو فراموش نہ کرنا. ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھے, تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو, تیری زبان سے نکلے اسے بھیج جس نے اکبر کا بدلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان 10 دنوں میں اپنے زمانے کے امام سے متوسل رہنا. اللہ اکبر. چونکہ یکم محرم ہے نا, آج بطول اپنے بچوں کا پرسہ لینے آئی ہے. حق یہی ہے کہ پہلی محرم کو مل کے بطول کے بچوں کو بطول کے دکھوں کا پرسہ دیتے ہیں. اجرکم الزہرا اجرکم السیدہ. بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے یہاں شہر کراچی میں پنجاب کے ذاکرین اکثر ان مجالس میں آتے تھے. عباس علی اجمیری مرحوم 3 روزہ خانہ زہرا میں مجالس پتا کرتے تھے. آج سے 9-10 سال پہلے میں نے کہا مسلمانوں نے ماں کو بھی مارا, مسلمانوں نے بیٹیوں کو بھی مارا. میرے پیچھے یہاں پنجاب سے آئے ہوئے ایک ذاکر بیٹھے تھے, انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا نقوی صاحب انہیں بتائیں جس کا کوئی بھائی نہیں تھا اس بطول کے دروازے پہ جا کے مارا تھا, جس کے 18 بھائی تھے اسے چوکوں پہ بلا کے مارا. اجرکم الزہرا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے, محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا زمانے کے امام کو یکم محرم کو اس کی جدہ کی مظلومیت کا پرسہ دینا. ایک عارف اپنی کتاب میں لکھتا ہے 40 راتیں, اگر کوئی 40 بدھ کی راتیں مسجد سہلہ کا عمل کرے نا تو آخری رات اسے وارث کربلا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. ایک عارف نے 40 راتیں عمل کیا. جب آخری رات تھی وہ کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا, مقام صاحب الزمان تھا. میں نے دیکھا مولا کھڑے رو رہے ہیں, مولا کا ہاتھ, مولا کے ہاتھ کی ہتھیلی بند ہے, بار بار بطول کا لال اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے, کوئی چیز دکھائی دیتی ہے, قائم کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں قریب گیا دیکھوں تو صحیح یہ کیسا سامان ہے.
جو بطول کے بیٹے کو خون رونے پہ مجبور کر رہا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ماتمی اور ہائے نہ کر سکے. یہ عارف کہتا ہے میں جیسے قریب گیا اب جو قائم کا ہاتھ کھلا میں نے دیکھا 3 سرخ رنگ کی میخیں پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. پڑ گیا میں مسائل جو پہنچے انہوں نے ہائے کیا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کتابیں لکھتی ہیں. بس آخری 2 روایتیں منبر چھوڑنے لگا. یہی وجہ ہے کتابیں لکھتی ہیں جب مسلمان پرسہ دینے بطول کے دروازے پہ آئے نا ایسے تو انہیں بس نقشہ سن لے اسی پہ پرسہ ہو جانا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ماتمی کی آنکھ کا وضو نہ ہو سکے. کتابوں نے جو نقشہ لکھا ہے ایک طرف پتھر کی دیوار تھی دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ تھا. ایک دفعہ پھر سننے تاکہ سارے رونے پہ آمادہ ہو جائیں. ایک طرف پتھر کی دیوار تھی دوسری طرف جلتا ہوا دروازہ تھا. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے خالی لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اس میں لوہے کی بڑی بڑی میخیں لگی ہوئی تھی. اللہ پر بندہ آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا میں نہ پڑتا. کسی کا دل تو کہ مجھے سنگت سمجھ کے معاف کر دینا. کتاب والا لکھتا ہے جب وہ لوہے کی میخیں آگ میں جل کے لال ہو گئی ایک بندے نے اس دروازے پہ لات ماری. وہ جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو میں وہ لوہے کی میخیں زہرا کے بدن میں روکے گا یا علی میری پسلیات. یا سیدہ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. مولا یہ ازاداری تیری نسلوں میں قائم رکھے. یا علی میری پسلیاں چھوٹ گئی. اللہ اکبر. اب نستغائیہ میں ازانہ ہوتے آغاز میں وطائیت المحرم نہ ہوتی بطول بکی سے پرسہ لینے نہ آتی. اللہ میں یہ جملہ نہ کہتا اب مجھے معاف کرنا پھر معافی چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. آنکھوں سے نہ پڑا ہوتا میں نہ پڑتا. اللہ اور کوئی راستہ بطول کے گھر میں داخل ہونے کا نہیں تھا. یہی ایک دروازہ تھا بطول کے گھر میں داخل ہونے کا. اللہ اکبر. مزرل زاگرین پڑھتے تھے اسی دروازے کے نیچے تھی زمین پہ بطول اوپر تھا جلتا ہوا دروازہ. 30 یا 70 مسلمان اس دروازے سے گزر کے اندر چلے گئے. فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپتی رہی میرے بیٹے مہدی میری مدد. یا سیدہ یا سیدہ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. چھوڑ دیا میرے منبر. آخری 30 سیکنڈ منبر چھوڑنے لگا. ازادارو بندہ جیسے کتاب میں نے سے نہیں پڑھا اشارہ کر کے منبر چھوڑنے لگا. اللہ اکبر. جو ماتم کر سکتا ہے وہ سینہ پیارا نہ کرنا. یہی وجہ ہے کتاب والے نے لکھا جب میدان حشر سجے گا آواز آئے گی یا اہل محشر خضوع ابصارکم. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ میری بطول آ رہی ہے. ہر ولی ہر مسیح ہر حجت ہر نبی آنکھیں جھکائے گا. مصطفیٰ کہیں گے میرے اللہ میری تو بیٹی ہے بطول جب میں بھی آنکھیں بند کر دوں آواز آئے گی ہاں میرے حبیب جس رنگ میں زہرا